روایت یوں ہیں، ان سلمان ابن بریدہ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہیتکم عن زیارت القبور۔ سلمان ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد نہیتکم عن زیارت القبور، تحقیق کہ میں نے تم لوگوں کو قبر کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ فقد اذن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی زیارت قبر امہ، تحقیق کہ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کا حکم وارد ہوا ہے۔ اب میں بھی تمہیں حکم دیتا ہوں، فزورو، تو بھی اب تم لوگ بھی قبر کی زیارت کرو، تم لوگ بھی قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر کی زیارت آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ غور کیجئے گا، ہم اور آپ بھی قبرستان جاتے ہیں، کسی کو آخرت یاد آتی ہے؟ اپنی موت یاد آتی ہے؟ نہیں۔ جب تک وہاں کھڑے رہیں راجنیتی کی باتیں، تجارت کی باتیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی ان کا بہت شکریہ ہوتا ہے، نہ ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور نہ ہی مٹی ڈالتے ہیں۔ محض وہ یہ دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ دیکھ لے کہ میں بھی آیا ہوں، محض دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو، اس لیے کہ تم اپنی آخرت کو یاد کرو، عاقبت کو یاد کرو۔ اور حدیثوں میں آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان 3 مرتبہ فرمایا کہ اگر آج کے بعد سے عثمان ایک نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ رب العالمین عثمان کی مغفرت کرے گا اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بگاہے ہمیشہ جنت کی بشارت سنائی تھی، عشرہ مبشرہ میں بھی آپ ہیں، لیکن آپ کا یہ حال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ جب بھی قبرستان جاتے تو داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھی، اتنے روتے تھے اپنی آخرت کو یاد کر کے، عاقبت کو یاد کر کے کہ آخر ہمارا کیا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قبر کی زیارت کرو۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ تو قبر کی زیارت جو ہے کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اپنی آخرت یاد آئے۔ ہاں، جب ہم قبر کی زیارت کو جائیں گے تو آداب و طریقے بھی ہوں گے۔ اب آداب و طریقے کیا ہیں؟ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ سیدھے پاؤں سے داخل ہوں اور پھر پڑھیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اس کا معنی کیا ہوتا؟ اے گھر والوں، اے مومن مسلمان گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یاد رکھو کہ جو تمہارا حشر ہوا ہے وہی ہمارا بھی حشر ہونے والا ہے۔ اہل ثروت ہے، اہل دولت ہے، اہل طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک نہ ایک روز ہم تم سے ہی ملنے والے ہیں۔ ہمارا بھی مقام یہ خاک مٹی ہی ہونے والی ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اور یاد رکھو کہ ہم اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، آپ تمام لوگوں کے لیے بھی اللہ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں۔ یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اکثر لوگوں کو یاد ہے ہی نہیں۔ یہاں سے جو ہے جب یاد نہ ہو جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ نے کر کے بتایا، وہ طریقے ہمیں پتہ نہ ہو تو پھر سمجھے انتشار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کیوں؟ اب کوئی عالم یہ کہے، کوئی عالم وہ کہے، کوئی مفتی وہ کہے، کوئی مفتی یہ کہے، اور ہم مفتیوں کے چکر میں ہی الجھتے رہتے ہیں کہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیتے، سن لیتے، سمجھ لیتے،
میرے بھائیوں، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کو حکم دیا اور ہمیں قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ایسا کیا کہ پہلے پہل اصحاب کرام کو قبر کی زیارت سے روک دیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اکثر لوگ، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا تو مشرکین ہوں یا تو کافرین ہوں، جو بھی ایمان لاتے تو وہ قبر پرستی سے توبہ کر کے اسلام لاتے تھے۔ ہر مذہب میں، ہر مسلک میں بت پرستی تھی، مزار پرستی تھی، قبر پرستی تھی، شخصیت پرستی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل اول اسلام میں، اوائل اسلام میں اس چیز کو ناجائز قرار دیا اور کہا کہ جو اسلام لائے گا وہ قبر کی زیارت نہ کرے، کیونکہ جو عادتیں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ پہلے یہود و نصارہ تھے تو یہودیت کے قبر پرستوں کی قبر پرستی کرتے تھے، ان کے بزرگوں کی قبر پرستی کرتے تھے، اور جب اسلام لے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جب اہل اسلام اگر شہید ہو یا اسی طریقے سے انتقال ہو اور وہ بزرگ ہستی ہو، ان کا مقام اللہ کے پاس بہت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقام بہت ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اہل خانہ یا پھر ایسے لوگ جس کو تھوڑا کم علم ہوتا تو وہ پھر سے جا کر کے وہی بت پرستی میں ملوث ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہل اس چیز کو بین کر دیا، روک دیا۔ لیکن جب یہ خطرہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ایسی دی کہ توحید کی خوشبو ہر جگہ پھیلنے لگی۔ جب وہی لوگ جو پہلے بت پرست تھے اہل توحید ہوئے، اور اہل توحید ہونے کے بعد خود سے کسی کو توحید کی طرف بلانے لگے، خود سے اسی بت پرستی کی بہت ہی زیادہ مذمت کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو خدشہ پہلے تھا وہ خدشہ مٹ چکا ہے، اس لیے اب سے پھر سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ اپنے باپ داداؤں کے قبر پہ یا اسی طریقے سے اپنے خیش و اقارب کے قبر پہ، اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو اور اپنی آخرت کو بھی یاد کرو۔ تو یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اصل مسئلہ جو مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ عورتیں قبرستان جا سکتی ہے؟ جس کو جو علم ہے بولیں نہیں، جس کو نہیں معلوم ہے تو نہیں، جس کو ہاں معلوم ہے تو ہاں۔ جا سکتی ہے تو کیوں جا سکتی ہے، اور نہیں جا سکتی کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ تو اگر کسی سے سوال کیا جائے تو وہ کہیں گے فلاں عالم صاحب نے کہا جا سکتی ہے، ادھر سے سوال کریں گے تو فلاں عالم صاحب نے کہا کہ نہیں جا سکتی ہے۔ یہاں تکرار پیدا ہوگا اور پھر جھگڑے، جنگ و جدال میں لوگ پھنس جائیں گے۔ میں نے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیا، اور امت اسلام میں جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، اچھے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے احادیث کی شرحیں لکھی ہے، ان کے توسط سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتیں قبرستان جاتی تھی یا نہیں جاتی تھی۔ اور میں کسی عالم کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں، صحابی رسول کا عمل بتا رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ حدیث اکثر لوگوں کو ہضم نہیں ہونے والی ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ علامہ خلیل سہارنپوری، یہ بہت ہی بڑے محدث ہیں، اہل دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، حنفی عالم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب ہے سنن ابو داؤد کی شرح، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے بذل المجہود فی شرح یا فی حل سنن ابو داؤد، یعنی ابو داؤد شریف کی شرح ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں قلت وفی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا عند مسلم،
کہ جو مسلم شریف میں روایت مروی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. غور کیجئے گا کہ میں آپ کو حدیث رسول سنا رہا ہوں. اور خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے آپ کو مسلک بھی بتایا کہ یہ حنفی عالم تھے اور یہ شرح بیان کرتے ہیں کس چیز کی؟ حدیث شریف سنن ابو داؤد شریف کی. اس کا نام کیا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ بذل المجہود فی حل سنن ابو داؤد. اس میں وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلم کی جو روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، تو وہ کیا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیف اقول یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے کہیں، تعنی فی زیارت القبور، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علامہ خلیل سہارنپوری حنفی عالم ہے وہ بتا رہے ہیں، تعنی فی زیارت القبور، یعنی قبر کے زیارت کے وقت جب میں قبرستان جاؤں، قبر کی زیارت کروں تو ہم کیا کہیں؟ کون پوچھ رہی ہیں؟ اما عائشہ. کس سے پوچھ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہے؟ قبر کی زیارت کے بارے میں. اور اس کو لکھ کون رہے ہیں؟ شرح کون کر رہے ہیں؟ علامہ خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تعنی یعنی فی زیارت القبور، قبر کی زیارت کے بارے میں. قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، قولی، تم یہ کہو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین الی آخرہ. تو ہم جب جائیں گے قبرستان تب نہ دعا پڑھیں گے. میں نے ابھی آپ کو دعا نہیں بتائی کہ جب قبرستان میں داخل ہو تو قبرستان کی میں داخل ہونے کی جو دعا ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی صحیح مسلم میں. حدیث کا نمبر ہے 2256. اب اس کا پورا واقعہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے پاس تھے. اسی اثنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چپکے سے دھیرے سے کہ کہیں ہمیں خبر نہ ہو جائے یا میری نیند نہ کھل جائے، دھیرے سے ہے نا چادر ہٹائے، دروازہ کھولے اور کہیں چلے گئے. تو مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے اور مجھے بتائے بھی نہیں. اور سب سے زیادہ فکر کس کو ہوا کرتی ہے؟ بیوی کو ہوا کرتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کہاں چلے گئے. تو میں بھی دھیرے دھیرے یہ دیکھتی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آ گئے؟ بقیع غرقد میں. اور بقیع غرقد میں آ کر کے ان لوگوں کے لیے جو اہل بقیع ہیں ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے. تو میں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوڑ کے آ کے ہے نا گھر میں سو گئی. تو میری سانسیں پھول رہی تھی. اور ایسا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ ابھی دوڑ کر کے آئے تو وہ تھوڑے سے ہے نا سانس اوپر نیچے کرنے لگے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا معاملہ ہے، کیوں سانسیں پھول رہی ہے، نیند کیوں نہیں آئی؟ تو کہا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے نبی مجھے خدشہ تھا کہ آپ کہیں دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے یا کہاں چلے گئے، اس لیے میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے ہمیں آ کر کے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کیا کریں، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کریں. تو میں اس لیے گیا تھا. تو اسی موقع پہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی اگر ہم لوگ قبر کی زیارت کریں، اہل بقیع کے پاس جائیں تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی کہ قولی، تو یہ کہو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یہ پوری دعا. تو پتہ کیا چلا؟ عورتوں کو قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ایک اور دلیل صحیح بخاری شریف سے 1252 نمبر کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، کہ ایک عورت کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. تو وہ عورت کیا کر رہے تھے؟ وہ کہاں تھی؟ قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی قبر کے پاس. تب کی روئی جا رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت اتق اللہ واصبری، اے عورت اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو.
وہ عورت ہے، اس کو پتہ نہیں تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اب عورت کا معاملہ ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، تو وہ روئی جا رہی تھی. کون؟ وہ عورت جس کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے. تو اس سے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ دیکھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام بخاری کون ہیں؟ صحیح بخاری کے مصنف، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، اور اسی طریقے سے ایک دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے اور وہ روایت نقل کرتے ہیں، مَرَّ بِإِمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي. اب اس کے بعد جو کمنٹ نقل کرتے ہیں، اپنی جو رائے ظاہر کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ سننے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَنْكِرْ عَلَيْهَا الزِّيَارَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو یہ کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت سے منع نہیں کیا. تو دو احادیث میں نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کی کہ اگر کوئی عورت ایسی عورت ہے جو اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، عاقبت کو یاد کرنے کے لیے اگر قبروں کی زیارت کرے تو یہ جائز ہے، اللہ ہے کہ وہ رونے دھونے والی نہ ہو، کلیجے پیٹنے والی نہ ہو، گریبان چاک کرنے والی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعن زوارات القبور، کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو قبر کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں، اعمال خیال کچھ نہیں، صرف قبروں پہ جانا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے لیکن صبح سویرے گلاب شاہ والی درگاہ پہ جانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اب اس کے نیچے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ فلما رخصا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی بعد میں نے کیا کہا آپ کو ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہل میں صحابہ کرام کو بھی منع کر دیے تھے کہ آپ کو بھی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں جب توحید پکی ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ دیکھو فلما رخصا، جب اللہ کے نبی نے رخصت دے دی تو دخل فی رخصتہ الرجال والنساء، تو دونوں کے لیے اجازت ہو گئی، مرد بھی اب جا سکتے ہیں اور عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اللہ ہے کہ عورتیں چند باتوں کا خیال ہمیشہ رکھیں، وہ یہ کہ وہ جزا فضا نہ کرے، بہت زیادہ وہاں جا کر کے روئے دھوئے نہیں.